أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر شیخ محترم نے شادیوں کو آسان بنانا، شادیوں کو رسوم سے، رواج سے، خرافات سے، مشکلات سے، صعوبتوں سے، پریشانیوں سے بچانا تاکہ زندگی آسان ہو سکے، شادیاں آسان ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ اس کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر، تمہارے درمیان الفت اور محبت کو، رحمت کو بنا دیا، پیدا کر دیا، اور اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عظیم رحمت ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے ہمارے ہی جنس سے، ہمارے اپنوں میں سے اللہ رب العالمین نے بیویاں بنائی، جو عقد شرعی کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے، مہر کے ذریعے سے انسان یعنی دو لوگ آپس میں پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ سکون کی زندگی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ وہ نکاح بالکل آسان ہو، رسوم، رسم و رواج سے، خرافات سے پاک ہو، آسان ہو، اور اسی طریقے سے شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص شادی کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، مالی اور جسمانی طاقت جس کے پاس ہو، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ اس سے نگاہ نیچی ہوتی ہے، نگاہ پست ہو جاتی ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشحال زندگی ہو، سعادت مند زندگی ہو، دو دلوں کا جو ملن ہوا ہے، اللہ رب العالمین نکاح کے ذریعے سے جوڑا ہے، وہ بہترین اچھی لائف گزرے، تو ضروری ہے کہ سنت کے مطابق وہ شادی ہو، ضروری ہے کہ رسم و رواج سے ہٹ کر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آگے ارشاد فرمایا کہ عورت کی برکتوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے جب وہ عورت شادی کے پیغام میں، شادی کے جو پیغام ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے نکاح ہے، مہر ہے، اس میں آسانیاں پیدا کرے، یعنی مہر کے اندر آسانی، نکاح میں آسانی، نکاح کے پیغام میں آسانی، اگر یہ سبب بنتی ہے تو اللہ رب العالمین اس نکاح کے اندر، اس شادی کے اندر خاص برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج بہت سارے معاشرے کے اندر، یعنی ملک کے اعتبار سے الگ الگ کنڈیشن ہوتی ہے، مہر کہیں پہ مہر لڑکی کی طرف سے مطالبات زیادہ ہیں، کہیں پہ لڑکوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ ہے، دیگر مطالبات ہیں، جس کی وجہ سے شادیاں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے لڑکے شادیاں نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے لڑکیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، عمر ہو جا رہی ان کی، لیکن رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے چند چیزیں یہاں پہ شیخ محترم نے ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عورت کا شادی سے منع کر دینا، یعنی اگر کوئی مناسب رشتہ لڑکی کے پاس آتا ہے یا گھر میں آتا ہے تو منع کر دینا، نہیں میں شادی نہیں کروں گی، یا میرے والدین شادی نہیں کر رہے ہیں، یا والدین شادی نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ فتنہ فساد سماج اور معاشرے کے اندر برپا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ ہے، شادی کا رشتہ ہے، جس کے دین سے اور اخلاق سے تم راضی ہو، دین بھی صحیح ہے، اخلاق بھی صحیح، سب ٹھیک ٹھاک ہیں، فزوجوہ، تو شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عريض، اگر ایسا نہیں کرو گے، مناسب رشتہ آیا لیکن تم نے ٹھکرا دیا، لڑکی گھر میں بیٹھی ہے، لڑکا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں زمین میں فساد برپا ہوگا، ایسی صورت میں سماج کے اندر فساد برپا ہوگا، اور یعنی زمین کے اندر فتنہ برپا ہوگا۔ اسی طریقے سے عورت کو جب دونوں رشتے آپس میں یعنی کفو ہو، ہمسر ہو، لڑکا لڑکی دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہو، گھر والوں کا اس شادی سے روک دینا، والدین کا شادی سے روک دینا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ آپس میں رضامند ہے، رشتہ صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مہر کا بہت زیادہ ہو جانا، مہر بہت زیادہ، مہر کا لڑکی کی طرف سے مطالبہ کرنا، یہ یاد رکھیں کہ وہ مطالبہ لڑکی کی طرف سے ہو، یا ہمارے معاشرے کے اندر لڑکے کی طرف سے جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے۔
پیسے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور دیگر ڈیمانڈیں ہوتی ہیں. یہ ڈیمانڈ شادیوں میں پریشانی کا باعث اور سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے شادی کے بعد زندگی آسان نہیں ہوتی، خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں ہوتی ہے، سعادت مند اور خوشحال زندگی نہیں ہوتی ہے. اس لیے ڈیمانڈ اس قدر کہ لڑکا اس مہر کو پورا کرنے سے عاجز ہو. پھر ایسی صورت میں نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ کہ لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی، لڑکے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے زمین میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا. تو اس لیے بہت زیادہ مہر یا شادیوں میں ڈیمانڈ کرنا یہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے. اسی طریقے سے شادیوں کی رکاوٹ میں سے سوشل میڈیا کا فتنہ ہے. سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے، لڑکی لڑکے، جو لوگوں میں فتنہ برپا کرتے ہیں کہ شادی کی ضرورت نہیں، شادی یہ ہماری ضرورت تھوڑی نہیں، اکیلے بھی انسان رہ سکتا ہے، اکیلے بھی رہ سکتا ہے، خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. یہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت سلیمہ کے خلاف ہے، دین اسلام کے خلاف ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. شادی یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، جو طاقت رکھتے ہیں وہ شادی کی، انہیں شادی کرنی چاہیے. اس لیے ایسے دعات، ایسے لوگ، ایسے چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے سوشل میڈیا پہ جو آپ کے ذہن و دماغ کو کے اندر یہ باور کراتی ہیں، بٹھاتے ہیں کہ شادی یہ کوئی ضروری چیز نہیں، شادی کرنے کی ضرورت نہیں، اکیلے بھی لائف گزار سکتے ہیں، اکیلے بھی زندگی خوشحال گزر سکتی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی چند لوگوں پر خاص رحمتی عنایت ہوتی ہے، خاص اللہ کی مدد ہوتی ہے. انہیں میں سے کیا ہے؟ الناکح الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا، شادی کرنے والا جو عفت و پاکدامنی چاہتا. عفت و پاکدامنی اس کا مقصد ہو، نکاح کے ذریعے سے فتنوں سے اور بیماریوں سے بچنا اس کا مقصد ہو، تو اللہ رب العالمین کی خاص مدد اس ناکح اور شادی کرنے والے کے اوپر ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اپنے سماج اور سماج کا جائزہ لیتے ہوئے، معاشرے کا جائزہ لیتے ہوئے ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں. جو ہماری بہن بیٹیاں اگر کسی کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم ان کا تعاون کر سکتے ہیں. شادی میں کسی بھی طریقے سے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ہم ان کا تعاون کریں کسی بھی طریقے سے، اپنے یعنی ان کا رشتہ کسی دوسرے سے کر کے یا اسی طریقے سے واسطہ بن کے یا مالی تعاون یا جس طریقے سے وہ ممکن ہو سکتا ہے، ہمیں تعاون کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی بڑا خیر ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، خیر اور کاموں کے بھلائی کے کاموں پر، تقویٰ کے کاموں پر، نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا، یہ دین اسلام ہمیں اس کی طرف ابھارتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شادیوں کو آسان بنانا، یہ دین اسلام اس کی طرف ہمیں ابھارتا ہے. شادیوں کو رسم و رواج سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، جہیز سے یا اسی طریقے سے بہت زیادہ مہر کی ڈیمانڈ کرنا، جہیز کی ڈیمانڈ کرنا یا دیگر ڈیمانڈ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. جس کے اخلاق سے، جس کے دین سے، اخلاق مند ہو، دیندار ہو، اچھے گھر گھرانے والا ہو، اگر آپ اس سے راضی ہیں، آپ اس سے شادی کر دیں. اسی میں اللہ کی طرف سے خاص مدد ہوتی ہے، اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، بچیوں کی حفاظت فرمائے، اور اس طریقے کے رسم و رواج جہاں بھی ہوں، جس ملک میں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ.